کل کائنات کا بنانے والا، کل کائنات کو چلانے والا اس خالق حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں برکت اپنے پاک گھر کے اندر اپنا رب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مقربین کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض گزارتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اب اللہ کریم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کم از کم 2 چیزیں دے کر بھیجتا ہے۔ اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر کم از کم اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دیتا ہے۔ ایک، نبی کو اللہ کتاب عطا فرماتا ہے یا کوئی صحیفہ عطا کرتا ہے، اور دوسرا، نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن نبی کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اعلان نبوت کرے تو اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت حق دے، ان کو رب کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی دعوت دے، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی طرف بلائے۔ اب ہر قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سامنے والے کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے نبی کی بات سنی، اس کو سچا پایا اور نبی پر ایمان لیا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سخت مزاج اور سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ قول سے اور کلام سے نہیں مانتے، اور تقریباً ہر نبی کے امتیوں نے نبی سے مطالبہ کیا کس چیز کا کہ بھئی اگر سچے نبی ہو تو ہم پر کوئی معجزہ ظاہر کر، کوئی معجزہ دکھاؤ پھر تمہیں نبی مانیں گے۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تو اس پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے تو پھر ہم تمہیں اللہ کا نبی مانیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ عیسیٰ تم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو چل دکھا، پھر اپنی نبوت کی دلیل پیش کر۔ بھائی کیا کروں عیسیٰ، اگر تمہارے حکم سے اور تمہارے چاہنے سے مردہ زندہ ہو جائے پھر تمہیں اللہ کا نبی مانے۔ یہ معجزہ امتیوں نے مطالبہ کیا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات کا مطالبہ کیا گیا۔ جیسے کہ مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر تمہیں اللہ کا نبی مانیں گے۔ ایک شخص نے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر اس کھجور کے درخت کا خوشہ اگر اتر کر تیرے قدموں میں آئے اور تیری نبوت کی گواہی دے پھر میں تجھے سچا نبی مانوں گا۔ تو اس طرح قوموں نے مطالبات کیے، امتوں نے مطالبے کیے، تو نبیوں نے معجزات دکھائے، تو معجزہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزہ
نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، تو خوب بخوب اسی طرح جیسے معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح کرامت ولی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ کرامت ولی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ ایسا ولی جو عامل شریعت ہو، جو حضور کی شریعت کا پاسدار ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کلام کرنا، ہر عمل حضور کی شریعت کے عین مطابق ہو، پھر اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے، یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے اور کرامت ولی کی صداقت کی دلیل ہے۔ محتشم سامعین، اب ذرا آ جائیں، اب ولیوں کے ولی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ولی کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کریم نے میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کرامتیں ظاہر فرمائیں، اور اس میدان کے اندر اللہ نے ظاہر فرما دیا کہ یزید جھوٹا ہے، میرا حسین سچا ہے۔ یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے۔ یزید مبغوض ہے، حسین محبوب ہے۔ یزید قابل نفرت ہے، حسین قابل محبت ہے۔ وہاں پر اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کو ظاہر فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جب ساتھی شہید ہوئے تو خود میدان میں اترے، یزیدی سامنے کھڑے ہوئے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ کشیدگی بڑھ گئی ہے، خطرہ بڑھ گیا ہے، تو اپنے اہل اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہر اس طرف جہاں سے یزیدیوں کا ہمارے خاندان پر حملے کا خطرہ ہے، ہماری عورتوں پر حملے کا خطرہ ہے، ہمارے خیموں پر حملے کا خطرہ ہے، ہر اس سائڈ پر خندق کھودی جائے اور خندق کھود کر اس کے اندر آگ جلائی جائے۔ امام حسین کے حکم پر خندق کھودی گئی، اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ اب جب آگ جل چکی اور امام حسین کے ساتھی شہید ہو چکے، خود میدان میں اترتے ہیں تو یزیدی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بدبخت اور بد نصیب کہتا ہے کہ حسین، آخرت کی آگ تو ابھی بڑی دور ہے، تو نے دنیا میں جلنے کے لیے آگ تیار کر لی ہے۔ معاذ اللہ تانا دیا کہ تو نے آخرت میں بھی آگ میں جلنا ہے اور دنیا میں آگ میں جلنے کے لیے تو نے خود آگ جلا لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو سن کر بڑی تکلیف ہوئی۔ آج ہم 1400 سال کے بعد یہ جملہ سنتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، جس نے مجھے دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور حضور اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ امام حسین نے جب یہ جملہ سنا ہوگا کہ حسین تو دنیا میں بھی آگ میں جلے گا تو آخرت میں بھی آگ میں جلے گا، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ امام حسین نے دل میں ضرور سوچا ہوگا، اے بد نصیب، ہم تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے، ہماری وجہ سے اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دے گا، اور تو ہمارے جہنم میں جلنے کی باتیں کرتا ہے۔ اے بد نصیب، ہم تو وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ حسین کوئی عام نہیں ہے، صرف یہ جنتی نہیں ہے بلکہ فرمایا جنت میں جتنے ایمان والے جائیں گے اللہ سب کی ستاری حسین کو عطا فرمائے۔ حسین تو وہ ہے، اور تو حسین کے جہنم میں جلنے کی بات کرتا ہے۔ اے بدبخت، حسین تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس نے حسین کو راضی کیا اس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا،
اور جس نے حسین کو دکھ دیا اس نے اللہ کے رسول کو دکھ دیا۔ حسین تو وہ ہے، اور تو حسین کے جہنم میں جلنے کی بات کرتا ہے۔ امام حسین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ اس بد نصیب کو جس نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے، جس نے نواسہ رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، یا اللہ اس کو دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ دیکھنے والوں نے پھر دیکھا اس شخص کا گھوڑا بدکا دوڑا، اتنا تیز دوڑا کہ اب گھوڑے کے اوپر ٹھہرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ شخص گھوڑے سے گرتا ہے لیکن اس انداز میں کہ اس کا پاؤں رکاب کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اب پاؤں اوپر ہے، سر نیچے ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کا سر کبھی تو گرم ریت پر پھسلتا ہے، کبھی سخت پتھروں سے ٹکراتا ہے۔ گھوڑا دوڑتا چلا جا رہا ہے، کسی سے قابو میں نہیں آتا، کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ گھوڑا اس آگ کی خندق کے پاس پہنچتا ہے جو امام حسین نے اپنے خانوادہ کے حفاظت کے لیے جلائی ہوئی تھی۔ وہاں پر اس شخص کا پاؤں رکاب سے نکلتا ہے اور وہ پھسلتا ہوا گھومتا ہوا اس آگ کے خندق کے اندر گرتا ہے، اور بازو تو پہلے ہی جواب دے چکے تھے، ساتھ تو پہلے جواب دے چکا تھا، وہاں پر جلتا ہوا عبرت کی موت مرا اور دردناک موت مرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت اللہ نے میدان کربلا کے اندر ظاہر فرمائی۔ سارے یزیدیوں نے یہ منظر دیکھا لیکن ہدایت نہیں ملی۔ کیوں کہ جب اللہ گمراہی کی مہر کسی کے دل پہ لگا دیتا ہے تو کوئی چیز اس بندے کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ امام حسین کی یہ کرامت میدان کربلا میں ظاہر ہوئی۔ اللہ نے حسین کی یہ کرامت دکھا کر قیامت تک کے لوگوں پر ظاہر فرما دیا کہ لوگوں یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے، یزید جھوٹا ہے، حسین سچا ہے، یزید قابل نفرت ہے، حسین قابل محبت ہے، حسین یزید رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، حسین رب کی بارگاہ میں محبوب ہے، حسین رب کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ میدان کربلا میں اللہ نے حسین کی کرامتوں کو ظاہر فرمایا ہے اور کل دنیا پر ظاہر فرما دیا کہ لوگوں میرے حسین آج بھی سچا ہے، 1450 سال کے بعد بھی سچا ہوگا اور میرا حسین قیامت تک سچا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گستاخ رسول اللہ کے اہل بیت کے گستاخ کو سزا دی ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اب یہ بات، یہ جملے اونچی آواز سے امام حسین بول رہے ہیں، یزیدی بدبخت سامنے کھڑے ہیں، ایک اور گستاخ بولتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حسین آج بھی رسول اللہ کی بات کرتا ہے، آج بھی رسول پاک سے اپنی نسبت کو ظاہر کرتا ہے، تیرا نبی سے کیا تعلق ہے؟ معاذ اللہ تیرا نبی سے کیا تعلق ہے؟ تو باغی ہے، تو حکومت وقت کے ساتھ تو نے بغاوت کی ہے، تیرا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملے سنے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی، دل ہی دل میں امام حسین نے کہا ہوگا اے بد نصیب تو کہتا ہے حسین کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ حسین تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضور تو ایسا حسین سے تعلق قائم فرما گئے ہیں کہ جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی اللہ کی رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو میری آل سے جڑتا چلا جائے گا اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا کرتا چلا جائے گا۔
اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا کرتا چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن حسین سے جدا نہیں ہوگا اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ رشتہ 1400 سال بعد تک نہیں، صرف قیامت تک قائم نہیں رہے گا، بلکہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ حوض کوثر پر میں تشریف فرما ہوگا، وہاں پر حسین بھی آئے گا، وہاں پر قرآن بھی آئے گا، دونوں اکٹھے میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور نے تو اپنے ساتھ حسین کا ایسا رشتہ بیان فرمایا ہے کہ جو قیامت تو قیامت رہی، قیامت کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ تیرا نبی سے کیا تعلق ہے، تیرے نبی سے کیا نسبت ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے لیے دعائے ضرر کرتے ہیں، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، دعائے ضرر کی کہ یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ بڑی تکلیف دی ہے اس نے حسین کو، بڑی تکلیف دی ہے اہل بیت کو، اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس شخص نے اچانک سے گھوڑا ایک سائڈ پر دوڑایا، میدان کربلا سے سائڈ پر چلا گیا، گھاٹیوں میں پہنچا، قضائے حاجت محسوس ہوئی، گھوڑے سے اترتا ہے، پتھروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جب جسم برہنہ کرتا ہے تو نیچے سے اللہ کے حکم سے بچھو ڈس لیتا ہے، بچھو ڈستا ہے۔ اب بڑی کوشش کرتا ہے کہ یہ راز ہی رہے، جسم برہنہ ہے، اب درد کی تکلیف بڑھنے لگی، برداشت سے باہر ہونے لگی، اور اتنی تکلیف بڑھی کہ اپنے کپڑے پہ درست نہ کر سکا، نجاست کے ساتھ جسم گندا ہو چکا ہے، خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چھپتا نہیں ہے، تکلیف اتنی بڑی کہ وہاں سے دوڑ لگاتا ہے اپنے قافلے کی طرف، لشکریوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف دوڑتا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے بچا لو، کوئی طبیب بلاؤ، کوئی حکیم بلاؤ، تکلیف آپے سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے۔ وہاں میدان کربلا میں دوڑتا ہے، زمین پر لیٹتا ہے، ریت پر لیٹتا ہے، لیکن سکون نہیں آتا، کوئی حکیم موجود نہیں ہے، کوئی طبیب موجود نہیں ہے۔ اب تمام یزیدیوں کی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا ذلت کی موت مرتا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت اللہ نے میدان کربلا میں ظاہر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں پر ظاہر فرما دیا کہ لوگوں میرا حسین سچا ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے، یزید مبغوض ہے، حسین اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، یزید اور یزیدی قابل نفرت ہے، حسین اور حسینی قابل محبت ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے حسین کی کرامت ظاہر فرما کر اعلان کر دیا کہ لوگوں میرا حسین آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے گستاخ اہل بیت کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار لیتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اور کی نصیب میں بد نصیبی لکھی ہوئی ہے، تو سارے یزیدی بد نصیب تھے، لیکن کچھ بدبختی میں کچھ آگے نکل گئے، بدبختی میں کچھ آگے نکل گئے۔ ایک اور شخص بلند آواز سے بولتا ہے، کہتا ہے حسین دیکھو دریائے فرات تمہارے سامنے ہے، کیسے اس کا پانی مجھے مار رہا ہے، کیسے اچھل رہا ہے۔ اے حسین ہماری طرف سے اجازت ہے، دریائے فرات سے ہمارے اپنے بھی پی رہے ہیں، دریائے فرات سے پرائے بھی پی رہے ہیں۔ اے حسین دریائے فرات سے جانور بھی پی رہے ہیں، دریائے فرات سے پرندے بھی پی رہے ہیں۔ اے حسین دریائے فرات سے ہر کوئی پی رہا ہے، اگر اجازت نہیں ہے تو آج حسین کو اجازت نہیں ہے، دریائے فرات سے پینے کی اجازت نہیں ہے تو آج حسین کے اہل خانہ کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اے حسین دریائے فرات سے
آج پینے کی اجازت نہیں ہے تو علی اکبر اور علی اصغر کو نہیں ہے۔ اے حسین، آج دریائے فرات سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے تو زینب کو نہیں ہے، شہر بانو کو نہیں ہے، زین العابدین کو نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں امام حسین نے کہا ہوگا کتنے بدبخت ہو، کتنے بد نصیب ہو، یہ پانی تو وہ پانی ہے جو تمہیں میرے نانا کے صدقے سے ملا، یہ پانی تو وہ پانی ہے جو تمہیں میرے نانا کے صدقہ سے ملا ہے۔ جتنی بھی ہم تو کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمیں حضور کے تصدق سے ملی ہیں۔ محتشم سامعین، امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر آج پانی بند ہو چکا ہے، یہ نعمت، اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی سے دشمنی لینی ہو تو بڑے طریقے ہیں دشمنی کرنے کے، لیکن کبھی دشمن پر بھی کھانا اور پانی بند مت کرو، دشمن پر بھی کھانا اور پانی کبھی مت بند کرو۔ بڑے ذریعے ہیں، بڑے طریقے ہیں مخالفت کے، دشمنی کرنے کے بڑے طریقے ہیں، کبھی کھانا اور پانی کسی پر بند مت کرنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بات بڑی مشہور ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب آپ جوان ہو چکے تھے تو ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، حج کو جا رہے ہیں، راستے میں خیمے لگائے ہیں، ایک خیمے میں تشریف فرما ہے۔ یہی شخص، یہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، ان میں سے ایک بد نصیب غالباً خولی نام کا شخص اپنی جان بچاتا ہوا دوڑتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں جب دیکھتا ہے کہ زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا ہے، تو فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اسے واپس لایا جاتا ہے۔ خیمے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ شخص بیٹھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو پانی پیش کرو، پانی پیش کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کھانا پیش کرو، کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ جب کھانے اور پانی سے خوب سیر ہو جاتا ہے تو وہ شخص خود سوال کرتا ہے کیسے ہے تم؟ امام حسین کے بیٹے ہو؟ حسین کا بیٹا ہو۔ تمہارا نام زین العابدین ہے؟ زین العابدین ہے۔ کیا مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ امام فرماتے ہیں کہ پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، تجھے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ کیسے کربلا کا ماحول بھول سکتا ہوں، کیسے وہ کٹے ہوئے سال بھول سکتا ہوں، کیسے اپنے والد کی شہادت بھول سکتا ہوں، کیسے ان دشمنوں کی شکلیں میری نظر سے اوجھل ہو سکتی ہیں۔ باقی امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اپنی وفات تک امام حسین کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں، کبھی مسکرائے نہیں۔ اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا غم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی نظر میں دیکھ کر جان گیا تھا کہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو کہتا ہے بھائی پھر اتنی مہربانی کیوں، یہ پانی کیوں، یہ کھانا کیوں، یہ محبتیں کیوں، یہ لطف و کرم کیوں ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، اور آپ کے جواب نے ثابت کیا کہ واقعی آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، واقعی آپ آل رسول ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بھئی میدان کربلا میں تم نے جو کیا تھا وہ تم نے سیکھا تھا، اور ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ ہم نے آج تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہ خانوادہ رسول کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمنی نبھانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، لیکن کبھی دشمن پر بھی پانی بند مت کرنا، دشمن پر بھی کھانا بند مت کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں حساب ہوگا، جنتی کی صفیں بنے ہوں گی، ایک شخص کے لیے جہنم کا اعلان ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے اس شخص کو پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اب راستے میں جب جنتیوں کی صفوں کے پاس سے گزریں گے تو جنتیوں کی صفوں میں سے ایک شخص ان فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رکیں گے، اس جہنمی سے وہ جنتی بات کرے گا، کہے گا بھئی مجھے پہچانا ہے؟
وہ کہے گا میں نہیں پہچانا، وہ جنتی کہے گا بھی میں وہ ہوں، ایک مرتبہ بڑا پیاسا تھا، اس وقت تو نے مجھے پانی پلایا تھا، میری پیاس بجھی تھی، مجھے سکون ملا تھا، کیا مجھے پہچانا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے جناب نہیں پہچانا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تو نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے تجھے پہچان لیا ہے، مجھے وہ تیری نیکی آج بھی یاد ہے۔ وہ جنتی شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جا کر عرض کرے گا یا اللہ ایک مرتبہ تیرا یہ بندہ بڑا پیاسا تھا، پیاس کی شدت تھی، اس وقت تیرے اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، میری پیاس کی شدت ختم ہوئی تھی، مجھے سکون میسر آیا تھا۔ یا اللہ آج تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے اس بندے کو بخش دے، اسے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، رب کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فرشتوں اس کو جہنم کی طرف نہیں، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اس شخص کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اس کا عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ یہ پانی اتنی بڑی نیکی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی دشمن پر پانی بند نہیں کرنا، کبھی دشمن کو بھی کھانے سے محروم نہیں کرنا۔ تو شخص نے تانا دیا، کہتا ہے کہ حسین آج سارے دریائے فرات سے پی سکتے ہیں، لیکن تو اور تیرا خاندان نہیں پی سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین اس کے لیے دعائے ضرر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم امن ہوں عطشانن، یا اللہ اس کو پیاس کے عالم میں موت دے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ امام حسین کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اسی لمحہ مقبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گھوڑے کو حکم آ جاتا ہے، گھوڑا دوڑنے لگتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے کہ وہ شخص گھوڑے سے نیچے گرتا ہے۔ اب گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، گھوڑا میدان کربلا میں چکر لگا رہا ہے، یہ شخص اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ بالآخر اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے، اس پیاس کی شدت بڑھنے لگتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتنی بڑھتی ہے کہ یہ العطش پکارنے لگتا ہے، کہتا ہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ۔ ہر کسی کے سامنے منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، اور پیاس کی شدت اتنی بڑھتی ہے کہ دریائے فرات پاس ہے، وہاں تک پہنچنے کی ہمت نہیں رہتی، وہاں زمین پر لیٹتا ہے اور پانی کی منتیں کر رہا ہے۔ اور اوپر سے اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ لوگ پانی پیش کرتے ہیں، پانی کا گھونٹ لگاتا ہے، لیکن پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتا، پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ العطش العطش، پیاس پیاس پکارتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بھی کرامت ہے، اللہ رب العزت نے حسین کی یہ کرامت بھی میدان کربلا میں ظاہر کر کے فرما دیا کہ قیامت تک کے لوگوں جان لو کہ یزید باطل پر ہے، رسول اللہ کا حسین حق پر ہے۔ اے لوگوں یزید جھوٹا ہے، حسین سچا ہے۔ اے لوگوں یزید مبغوض ہے، حسین محبوب ہے۔ اے لوگوں یزید قابل نفرت ہے، حسین قابل محبت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ کرامات میدان کربلا کے اندر رب العزت نے ظاہر فرما کر امام حسین کی سچائی کو، آپ کی حقانیت کو، آپ کے حق پر ہونے کو ظاہر فرما دیا ہے۔ لیکن ایک طبقہ آج بھی ایسا ہے معاذ اللہ جو کہتا ہے کہ بھائی یزید سچا تھا، یا پھر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یزید بھی سچا تھا۔ ایک جملہ یہ ہے کہ یزید سچا تھا اور ایک یہ ہے کہ یزید بھی سچا تھا۔ ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نظر میں یزید سچا تھا تو پھر صرف اتنا کرو کہ ہمیں تو حسین پر فخر ہے، حسین کی شہادت پر فخر ہے۔ اگر تمہیں یزید پر فخر ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، تم یہ دعا کرو
کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا۔ اسی جملے پر بات ختم کرتے ہیں۔ ہمیں تو آج بھی فخر ہے اور اہل سنت کو قیامت تک فخر رہے گا کہ حسین کل بھی سچا تھا، حسین آج بھی سچا ہے، حسین قیامت تک سچا رہے گا۔ اور قیامت کے بعد حوض کوثر پر امام حسین رضی اللہ عنہ جب عظیم شان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے اور وہاں پر حضور کے امتیوں کو حوض کوثر کے جام عطا فرما رہے ہوں گے۔ وہاں پر ہر شخص پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ کربلا میں بھی حسین سچا تھا، قیامت میں بھی حسین سچا ہے۔ محتشم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزارتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور میدان کربلا میں آپ کی ثابت قدمی، یہ چیزیں اپنی اولادوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔